شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال فائدہ مند ہے۔ ناظرین، جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ رات کے کھانے کے بعد میٹھا کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ آپ کے بدن میں سونے کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت روزانہ شبنم کے قطروں پر چلنے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ بھنڈی کا سالن ہفتے میں 2 بار کھاؤ، پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہو جائے گی۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے عرق گلاب استعمال کریں۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں۔ ہری مرچ بدن میں خون جمنے نہیں دیتی۔ کچی ادرک چنے کی دال کے برابر کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ نیم کے پتوں کا رس بدن پر مسل لینے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار اتر جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ سوتے وقت روغن بادام دودھ میں ڈال کر کھانے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ سبز دھنیا سونگھ لینے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ 3 چیزیں عقل میں اضافہ کرتی ہیں: چنبیلی کا پھول، بادام اور کھجور۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیں گی۔ محنت طلب کام کرنے کے بعد 1 گلاس گنے کا جوس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہے ان کو شلجم ضرور کھانا چاہیے۔ آلو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے، آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ عصر و مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں کھائیں، دماغ کی کمزوری دور ہوگی۔ تھکاوٹ کو کم کرنا ہے تو دن میں 8 گلاس پانی ہر صورت پیا کریں۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو دیں، صبح پی لیا کریں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بغل میں پیاز رکھ کر سونے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا تبدیل کر دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ انڈے کھاؤ، معدے کا درد نہیں ہوگا۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پی لیں۔ نابینا افراد خواب عام انسانوں کی طرح نہیں دیکھتے۔ رات میں نہار منہ 1 گلاس پانی پینے سے زندگی بھر ہونٹ نہیں پھٹتے۔ بال دھونے کے بعد گرین ٹی کے پانی سے بال دھونے سے خشکی دور ہوتی ہے اور بالوں میں قدرتی چمک آتی ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں اور سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کاکروچ اور چوہوں سے پریشان ہوں تو فرش پر چاک سے لکیریں کھینچ دیں، کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ بال جلدی لمبے کرنے کے لیے چاولوں کے پانی سے سر دھونا فائدہ مند ہے۔ سونف نہار منہ چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دماغ تیز کرنے کے لیے بکرے کے سر کا گوشت کھانا مفید سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں ان کا جگر متاثر ہوتا ہے۔ جن افراد کے گردے کمزور ہوں انہیں اکثر اندھیرے میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ مٹی کے برتنوں میں کھانا کھانے والے لوگ بیماریوں سے زیادہ محفوظ رہتے ہیں۔ موٹے افراد وزن کم کرنے کے لیے لیموں کا اچار استعمال کریں۔ مثانے کی کمزوری میں زیادہ پانی پینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ منہ کھول کر سونے والے افراد اکثر ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ جو زیادہ تیز چلتے ہیں وہ اپنے گھر میں زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے۔ انار آنتوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اگر سوتے وقت منہ کھول کر سونا پڑے تو اس کی وجہ ناک کے اندر وہ غدود بند ہیں۔ رات کو کھانے کے بعد 3 الائچی صرف 2 کپ پانی میں ابال لیں،
جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔ مجرب نسخہ ہے۔ اگر آپ کا گلا بیٹھ جائے تو 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سونف ڈالیں، دار چینی میں شامل کر لیں۔ اس قہوے کو 2 سے 3 بار استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے ویزلین میں نمک ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ لگائیں، پھر دھو لیں۔ دودھ کی بالائی کا کچھ دیر مساج کریں، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی بدن پر ضرور بہائیں۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک سے آ جائیں تو سمجھ جائیں تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرنے سے انسان مضبوط ہوتا ہے، صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھا لو، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ ہاتھ سن ہونے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور ادرک کا رس، لیموں کا رس اور 1 گلاس پانی میں ڈال کر پی لو، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بال دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ اسپغول کا چھلکا پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ بیر کھا لیا کرو جو دل اور ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ جو مرد یا عورت وہم کی بیماری کا شکار ہیں وہ یا سلاموں روزانہ 136 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ صرف 40 دن پڑھیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر آپ کے بدن کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو دودھ میں کھجور پکا کر کھا لیں۔ اگر بلغم بہت زیادہ ہے تو سوتے وقت سر کے نیچے زیادہ تکیہ رکھ لینا بہتر ہے۔ سیدھا لیٹ جانے سے بے چینی بڑھتی ہے کیونکہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ بلغم گلے میں جمع ہو رہی ہے۔ شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے۔ اللہ نے اتفاق میں کتنی لذت رکھی ہے۔ دانت میں درد ہو تو دانت پر برف اور کالی مرچ کا ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی خارش نہیں ہوتی۔ 5 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کر سکتی ہیں۔ دین سے دوری اختیار کرنا، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مس لیں، میل دور ہو جائے گی۔ لیموں کا رس ہر رات کو اپنے چہرے پر لگا کر سونے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ صاف اور نرم روئی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر مسل دو، آنکھوں کو آرام ملے گا۔ 1 ہفتہ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے کو اچھے طریقے سے چبا کر نہ کھانے سے اور تیزی سے نگل جانا پیٹ پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ کچے دودھ کو سانولے رنگ اور خراب جلد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کے سونگھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ کیلا کن بیماریوں کے لیے بہترین ہے؟ مثانے کی کمزوری، گلے میں خراش، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض قلب میں بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر آپ وہم کی بیماری کا شکار ہیں تو سبزیاں کھایا کریں، لمبا سجدہ کیا کریں۔ موٹے لوگ دہی میں دار چینی ملا کر کھائیں، وزن اور پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کلونجی ملا پانی پیا جائے تو موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں سے جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے ہوئے حصے پر اچھی طرح سے لیپ کریں، چھالے نہیں پڑیں گے اور جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا، سستی کرنا، اللہ کا شکر ادا نہ کرنا۔ ناف میں تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ گردن کے تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھاتے رہنے سے بدلتے موسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔ صبح ناشتے کے بعد 1 الائچی چکھ لیا کرو، بوڑھے لوگوں کی طرح سانس نہیں پھولے گی۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے بدن کی جلد لٹکے گی نہیں، ہمیشہ جوان رہے گی۔
आम का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें नमक डाल दें। आम का अचार ख़राब नहीं होगा और लंबे अरसे तक चलेगा। चावलों का पानी उबाल कर पीने से कब्ज़ दूर हो जाती है। गन्ने का रस जिस्म में ठंडक का एहसास पैदा करता है। प्यास की शिद्दत को कम करता है। दिलो दिमाग को फरहत बख्शता है। दुबले पतले अफराद के लिए गन्ने का रस भी मुफीद है। कमज़ोरी को दूर करता है। नक्सीर का खून अगर बार बार बहता है तो दिमाग कमज़ोर होने की अलामात हैं। अगर जापानी फल खाया जाए तो मरीज़ तंदुरुस्त हो जाएगा। अंडों का उबला हुआ पानी ज़ाया ना करें बल्कि इससे चेहरे को धो लें। चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। जब भी कहीं दर्द हो 7 बार सूरज नाज पढ़कर वहाँ पर दम करें तो इंशाल्लाह दर्द ख़त्म हो जाएगा। पुदीने के पत्ते चेहरे पर रगड़ने से जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करने से इंसान जिस्मानी तौर पर फिट रहता है। नींबू पानी ज़्यादा पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होती है। अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो 7 खजूरें लो। इस पर 21 बार इस्तग़फ़ार, 21 बार ला हौल वला कुव्वता, 21 बार या अल्लाह या रहमानो या रहीमो अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ कर फूंक मारो। किसी गरीब को दे दो, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। अपना मसला किसी दूसरे के साथ शेयर करने से आधा मसला हल हो जाता है। अगर कद बढ़ना रुक जाए तो निहार मुंह लटके रहने से दोबारा कद बढ़ना शुरू हो जाता है। निहार मुंह 1 चम्मच काला नमक खाने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। अगर रात को सोते वक्त 1 चम्मच जैतून का तेल पिया जाए तो शुगर हमेशा कंट्रोल में रहती है इंशाअल्लाह। गन्ने का जूस पीने से हाजमा दुरुस्त होता है। मूली का पानी चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं। अगर आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो, चक्कर आते हों, सर में खुश्की हो, दिमागी कमज़ोरी या भूलने का मसला हो तो नाफ में सरसों का तेल लगाएं। नाफ में सरसों का तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती, काहिली और ढीलापन दूर होता है और नज़र तेज़ होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।